یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا احسان ہے، آقا کریم علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ آج اللہ کی کتنی نافرمانی کی جا رہی ہے، اللہ کو کتنا ناراض کیا جا رہا ہے، پھر بھی اللہ عذاب میں مبتلا نہیں کر رہا ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا صدقہ ہے، یہ آقا کریم علیہ السلام کا امتی ہونے کا شرف ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، ہم آقا کریم کے امتی ہیں، اس لیے اللہ رب العزت کا کوئی بھی عذاب بندوں کے اوپر نہیں آ رہا ہے۔ نہیں تو میرے پیارے مسلمانوں، آپ تواریخوں کا مطالعہ کر لیجئے، پہلے کا معاملہ ایسا، اگر گناہ کر لیا کرتا تھا انسان، اگر اللہ کی نافرمانی کیا کرتا تھا کوئی، اگر نبی کی بات کو نہیں مانتا اور اللہ کی بات کو نہیں مانتا تھا تو اس کو فوراً عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا تھا۔ لیکن آج کل میرے پیارے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانی کی جاتی ہے، مصطفیٰ کریم کی نافرمانی کی جاتی ہے، پھر بھی اللہ بندوں پر کوئی عذاب نازل نہیں کرتا۔ اللہ اپنے بندوں کو کوئی عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہے، پھر بھی اللہ اپنا عذاب نہیں بھیج رہا ہے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، یہ میرے آقا کریم کا صدقہ ہے، یہ میرے آقا کریم کی وجہ ہے جو اللہ بندوں کو عذاب میں مبتلا نہیں کر رہا ہے، کیونکہ میرے آقا کریم نے راتوں رات جاگ کر، لمبے لمبے سجدے کر کے، لمبے لمبے قیام کر کے اپنی امت کے لیے دعائیں کی ہیں، اپنی امت کے لیے بخشش کی دعائیں کی ہیں، اپنی امت کے لیے روئے ہیں میرے آقا کریم، اور اللہ سے دعا کی ہے، رب قدیر میری امت پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے، میری امت پر کوئی پریشانی نہیں آنی چاہیے، میری امت پر کوئی دقت نہیں آنی چاہیے۔ تو یہ نبی کریم کی دعا کی برکت ہے جو آج دنیا والوں پر عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو عذاب دے سکتا ہے، لیکن یہ نبی کریم کی دعا کی برکت ہے۔ نبی کریم نے دعا کی ہے اللہ سے، اے رب قدیر میری امت پر دنیا میں کوئی پریشانی نہیں آنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب جس میں تیری رضا ہے اس میں میری رضا ہے، اے میرے محبوب جس میں تو راضی ہے اس میں میں راضی ہوں، اے میرے محبوب تجھے کوئی پریشانی نہیں آنے دیں گے، جس میں تیری رضا ہے اس میں میری رضا ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، یہ میرے آقا کریم کی دعا کی برکت ہے، نہیں تو پہلے کا معاملہ ایسا ہے، آپ تاریخوں کا مطالعہ کر لیجئے، اگر کوئی نافرمانی کرتا اللہ کی تو فوراً اسے عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، اللہ کے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ دین کا کام کر رہے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کو اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ میرے پیارے مسلمانوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں لوگ آتے، کیونکہ وہ فرعون کا زمانہ تھا، فرعون اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگواتا تھا، اللہ اکبر، لوگوں کو ڈراتا تو لوگ اس کی طرف چلے جایا کرتے تھے، اور لوگ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی ہو، آپ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہو، اے موسیٰ علیہ السلام ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم آپ کا کلمہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ آپ جو نشانی لے کر کے آئے ہیں یہ ساری نشانی جادو کی نظر آتی ہیں، آپ کی باتوں میں جادو نظر آتا ہے، آپ جادوگر ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت موسیٰ کو جادوگر بتاتے تھے اور کہتے تھے آپ جادوگر ہیں، آپ جادو دکھا کر کے ہم لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ میرے پیارے مسلمانوں، جب لوگوں نے حضرت موسیٰ کو جادوگر بتایا، حضرت موسیٰ کی بات کو جھٹلایا، تو اللہ کو بھی ناپسند ہوا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پھر حضرت موسیٰ نے
بھی ہاتھوں کو اٹھا دیا اور عرض کی رب قدیر یہ میری قوم ہے، یہ مجھے جادوگر بتا رہی ہے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، اللہ کو ان کی نافرمانی پسند نہیں آئی۔ اللہ رب العزت نے فوراً اس ساری قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ میرے پیارے مسلمانوں، تاریخ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا طوفان بھیجا، ایک ایسی ہوا چلائی، اللہ اکبر، وہ ہوا شب و روز چلتی رہی، اتنی طوفان اور اتنی آندھیاں چلی، اللہ اکبر، کہ چاند سورج بھی دیکھنے بند ہو گئے، ساری کھیتیاں ان کی برباد ہو گئیں، سارے کے ساری چیز ان کی برباد ہو گئی۔ لیکن اللہ کا عذاب کم نہیں ہو رہا ہے، طوفان چل رہا ہے، شب و روز چل رہا ہے، اس کی وجہ سے ساری کھیتیاں برباد ہو گئیں، ہر چیز برباد ہو گئی۔ اللہ اکبر، اب وہ پریشان ہو گئے، مشکلات میں پڑ گئے۔ مشکلات میں جیسے ہی پڑے تو پھر آئے حضرت موسیٰ کے پاس میں، اور آنے کے بعد میں کہتے ہیں اے موسیٰ علیہ السلام، ہمیں معاف کر دیجئے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، دعا کر دیجئے اللہ سے۔ دیکھیے ابھی تو انکار کر رہے تھے کہ آپ جادوگر ہیں، ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، اب آئے ہیں مدد کے طور پر۔ تو حضرت موسیٰ نے پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی ہے، اے رب قدیر اس عذاب کو ٹال دے، اے رب قدیر اس عذاب کو ختم کر دے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو ختم کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس سارے عذاب کو ختم کر دیا۔ پھر ان کی کھیتیاں ہری بھری ہو گئیں، یعنی اللہ رب العزت نے پھر ایک ایسی ہوا چلائی، اللہ رب العزت نے ایسی خوشبوگوار کہ ان کی کھیتیاں پھر ہری بھری ہونی شروع ہو گئیں، ان کی کھیتیاں پھر خوبصورت ہو گئیں۔ اللہ اکبر، جیسے ہی ان سارے لوگوں نے دیکھا کہ معاملہ ٹھیک ہو گیا تو پھر گئے، پھر حضرت موسیٰ کا ساتھ چھوڑ کے کہنے لگے کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، آپ تو جادوگر ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا کہا اور کہنے کے بعد پھر آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ کو پھر گوارا نہیں ہوا، پھر اللہ رب العزت نے جیسے ان کی کھیتیاں اچھی ہو گئیں، پھر اللہ رب العزت نے پھر ان پر ٹڈھی اور مکڑیوں کا اللہ نے عذاب نازل کر دیا۔ اللہ اکبر، تاریخ میں آتا ہے کہ اتنی مکڑیاں اور اتنی ٹڈھی اللہ نے پیدا کر دی کہ ان کی ساری کھیتیاں برباد ہو گئیں، ان کی ساری کھیتیوں کو برباد کر دیا گیا، اور اتنی ٹڈھیاں ہو گئی تھیں کہ ان کے کھانے تک میں ٹڈھیاں نظر آتی تھیں۔ پھر اکتا گئے، مشکلات میں پڑ گئے، پھر حضرت موسیٰ کے پاس میں مدد کے طور پر آئے، کہا اے اللہ کے نبی موسیٰ، دعا کر دو اللہ سے کہ اللہ اس عذاب کو ٹال دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ نے دعا کی ہے، تو حضرت موسیٰ کی دعا سے اللہ نے پھر اس عذاب کو ٹال دیا۔ جیسے ہی عذاب کو ٹالا تو پھر وہ اپنے اس مشن سے، اپنے مذہب سے پھر گئے اور حضرت موسیٰ کا ساتھ چھوڑ دیا، کہا ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، آپ جادوگر ہیں، آپ کو جادوگر بتاتے۔ لیکن اللہ کو پھر پسند نہیں آیا، اللہ نے پھر انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا۔ پھر اللہ نے ان لوگوں کے اوپر جوؤں کا عذاب نازل کیا۔ تواریخ میں ملتا ہے کہ اتنی جوئیں پیدا ہو گئیں کہ ان کے کھانے تک میں جوئیں، ساری ان کی کھیتیوں کو برباد کر دیا گیا، ہر چیز کو برباد کر دیا گیا۔ پھر پریشان ہو گئے، پھر حضرت موسیٰ کے پاس میں آئے، کہا کہ اللہ کے نبی موسیٰ دعا کر دیجئے۔ تو حضرت موسیٰ نے پھر دعا کری تو سارا کا سارا معاملہ ٹھیک ہو گیا، تو پھر اپنے مشن سے پھر گئے۔ دیکھو اللہ رب العزت ڈھیل بھی دیتا ہے اور اللہ رب العزت پکڑ بھی کرتا ہے۔ پھر اپنے مشن سے پھر گئے، جیسے اپنے مشن سے پھر حضرت موسیٰ کو برا بھلا کہنے لگے تو پھر اللہ نے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اللہ نے پھر ان کے اوپر مینڈکوں کا عذاب نازل کر دیا، اتنے مینڈک پیدا ہو گئے کہ ان کی کھیتیوں کو برباد کر دیا، ان کے کھانے تک میں، بستروں میں، جہاں بھی بیٹھتے جہاں بھی لیٹتے مینڈک ہی مینڈک نظر آتے، کیونکہ وہ اللہ کا عذاب تھا۔ پھر پریشان ہو گئے تو پھر آئے حضرت موسیٰ کے پاس،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے بھی نہیں تھے، وہ جب پریشانی آتی، جب اللہ کا عذاب آتا تو پھر حضرت موسیٰ ہی کے پاس میں آتے اور کہتے کہ ہمارے لیے دعا کر دو، اللہ اس عذاب کو ٹال دے، ہم آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کے ہی ساتھ رہیں گے۔ جب معاملہ ٹھیک ہو جاتا تو پھر حضرت موسیٰ کا ساتھ چھوڑ دیتے، حضرت موسیٰ کی برائیاں کرتے، اللہ کو برا بھلا کہتے، اللہ فوراً انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا کرتا۔ حضرت موسیٰ کے پاس میں آئے، کہا کہ دعا کر دیجئے یہ ٹھیک ہو جائے، ہم کبھی اپنے مشن سے پھریں گے نہیں، کبھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ میرے پیارے مسلمانوں، حضرت موسیٰ نے دعا کری تو اللہ نے اس عذاب کو ٹال دیا، مینڈکوں کو اللہ نے ختم کر دیا، یعنی اللہ نے ایک ایسا طوفان بھیجا، اتنی تیز بارش آئی کہ وہ سارا کا سارا طوفان اور بارش سارے مینڈکوں کو بہا کر کے سمندروں کی طرف لے گیا، وہ سارا عذاب اللہ کا ختم ہو گیا۔ تو میرے پیارے مسلمانوں پھر اپنے مشن سے پھر گئے، کہا کہ موسیٰ ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، آپ جادوگر ہیں، اللہ کی برائی کرنے لگے، حضرت موسیٰ کی برائی کرنے لگے تو پھر اللہ کو گوارا نہیں ہوا، پھر اللہ نے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اللہ رب العزت نے پھر ان پر 5 ماہ عذاب نازل کیا، یعنی اللہ تعالی نے ان کے اوپر خون کی بارشیں نازل کر دیں، اللہ رب العزت نے ان کو خون جیسے عذاب میں مبتلا کر دیا، نالوں میں، ندیوں میں ہر کہیں انہیں خون ہی خون نظر آتا، یہاں تک کہ ان کو پانی پینا بھی نصیب نہیں ہو رہا تھا، یعنی ان کو پانی بھی نہیں مل رہا تھا، پانی کی جگہ وہ خون ہی انہیں پینے پڑ رہا تھا، کیونکہ پانی ختم ہو گیا، خون ہی خون، ہر کہیں نالوں میں، ندیوں میں پانی نکالتے کنووں میں سے تو اس میں پانی کی جگہ خون نکل کر کے آتا، یہ اللہ کا عذاب تھا، بڑے پریشان ہو گئے۔ میرے پیارے مسلمانوں پھر آخر میں پریشان ہوتے تو حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں آتے، تو میرے پیارے مسلمانوں دیکھو ہم کو پتہ چلتا ہے اور ہم کو معلوم ہوتا ہے، میرے پیارے مسلمانوں پہلے کے لوگ، پہلے کی قوم اگر اللہ کی نافرمانی کرتی، اگر کسی نبی کی نافرمانی کرتی تھی تو اللہ ان کو ہاتھوں ہاتھ عذاب میں مبتلا کر دیا کرتا تھا، لیکن احسان مانو یہ نبی کریم کا، شکر ادا کرو اللہ کا کہ اللہ رب العزت اپنے نبی کے صدقے میں نبی کی امت کو اور اپنے بندوں پر عذاب نازل نہیں کر رہا ہے۔ ارے یہ میرے نبی کا صدقہ ہے، ہم اپنے نبی کے احسانات کے بدلہ ادا نہیں کر سکتے، یہ میرے نبی کے احسانات ہیں ہمارے اوپر بے شمار، کہ ہم رات و دن اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں پھر بھی اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہے، یہ میرے نبی کی دعا کی برکت ہے کہ ہم رات و دن اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں پھر بھی اللہ ہم سے راضی ہے، پھر بھی اللہ ہمیں کھلا رہا ہے، اللہ ہمیں پلا رہا ہے، یہ میرے نبی کا صدقہ ہے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچو، اپنے دل میں مصطفیٰ کی سچی محبت کرو، ارے مصطفیٰ کی دعا کی برکت سے ہمیں عذاب نہیں مل رہا ہے، دنیا میں کوئی اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہے، تو سمجھ لیجئے یہ میرے نبی کی دعا کی برکت ہے۔